صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ وساءت مصيرا، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا، یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو۔ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، اور نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو، لعنه الله جس پر اللہ نے لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے یعنی کھلے نقصان میں پڑا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. وعد اللہ حقا اللہ کا سچا وعدہ، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. اللہ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کا ہمارا پروگرام بھی الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی کے ایک عظیم ولی سلسلہ عالیہ قادریہ کا جو یہ گلستان ہے، اس کے ایک زبردست مہکتے پھول سلسلہ نوشاہیہ کے سرخیل حضرت حاجی محمد نوشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے یہ پروگرام ہمارا یہ منور رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو اس علاقے میں بالخصوص نوش و پاک کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے. اور ایک زبردست بات جو ان کے تذکرے میں ملتی ہے کہ اگر انسان کی تڑپ اور لگن سچی ہو اور بندہ اس لگن اور تڑپ کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے جو راستے کھولتا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ ذکر خیر حضرت نوش و پاک رحمہ اللہ کا ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل رہے گا. بزرگوں کا جو ہے وہ عرس، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی سیرت سے ہمارے لیے سیکھنے کو کیا کیا مدنی پھول ملتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہے گا. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ابھی خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام اور سراپا بے شمار درود. انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب کا کردگار درود ہے. سنتے آپ خوش ہو کہ بار بار درود. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا کیا ہوگا، خدا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے، اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے، اگلے پچھلے خوشی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا نہیں تو دم بھر
मचल गया होगा तो कोई था के दामन मचल गया होगा किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जमीन वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा शिकस्ता पा हूँ मेरे हाल की खबर कर दो कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा खुदा के वास्ते जल्लुल से अर्ज़ हाल करो किसे खबर है कि दम भर में हाय क्या होगा पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा तो रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा तो रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा ज़बान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर जनाबे पाक के कदमों पे गिर गया होगा निशान खुसरव दीनू देखे गुलामों को लिवाए हम्द का परचम बता रहा होगा कोई करीब तराजू कोई लबे गौसर कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा हजार जान फिदा मिन्नर में पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा अजीज बच्चे तुम जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा खुदा गवाह यही हाल आपका होगा खुदा गवाह
عزیز بچے کو ماں جس دھرا تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی سے ابو الہ غیری کہیں گے اور نبی سے ابو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا 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 مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمالے حضور کا ہوگا دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا غلام کی آیت سے چین میں ہوں گے حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں دو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر دو حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکرات سے التجا نہ کرے حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا کسی کا
بخشش سزاوار ہوگا یہاں کا دامن پکڑ لو وگرنہ بیکار ہوگا عباد النبی جائے جنت میں سیدھے عباد النبی جائے جنت میں سیدھے مخالف نبی کا گرفتار ہوگا حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے اور عدو حضور کا دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ اللہ اکبر واہ خلیل بھائی سبحان اللہ غلاموں نے عنایت سے چین میں ہوں گے حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری فضل مولا سے الحمدللہ رب العالمین میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا 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 عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا کیا بات ہے خلیل بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ زبردست کلام حضرت حسن رضا خان شہنشاہ سخن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سننے کی سعادت حاصل کی ہے اسی میں ایک شعر جس پر خلیل بھائی نے دیگر اشعار بھی ملائے ہیں اس کا جو پہلا مصرع ہے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے چین میں ہوں سبحان اس مصرے پر ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ واہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے اللہ اکبر اور واقعی جو حضور کے غلام ہوں گے وہ چین میں ہوں گے اور جب یہ موضوع زیر بحث آئے گا تو عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا یہ بھی اس کے ضمن میں انشاءاللہ یہ آ ہی جائے گا بہرحال اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس کے وارے نیارے ہیں جس نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو تھاما ہے جو حضور پر ایمان لے کر آیا ہے پھر حضور کی شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ تھاما ہے اور پھر اسی کی روشنی میں اپنی ساری زندگی گزاری ہے تو انہوں نے بحمد اللہ تعالی دنیا میں بھی خیر پائی ہے وہ اللہ کی رحمت سے قبر میں بھی خیر پائیں گے اور حشر میں بھی خیر پائیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے آمین بجاہ النبی الامین
علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ حضور حضرت حاجی محمد نوشا پاک جنہیں نوشو پاک بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، بڑا وسیع سلسلہ ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی یہ شاخ ہے، پوری سلسلہ نوشاہیہ اس کے سرخیل ہے۔ میں چاہوں گا ان کے کچھ تعارف کے طور پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے وہ اولیاء کرام جن کا فیضان چار دانگ عالم میں پھیلا، اللہ اکبر، ان میں سے ایک حضرت حاجی محمد نوشا پاک نوشا گنج بخش یہ بھی ہیں، اور ان کی ولادت کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ 959 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یا 1104 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، تو یہ دونوں ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ 10ویں یا 11ویں ہجری کے بزرگ ہیں، 11ویں صدی ہجری کے، ہاں 11ویں صدی ہجری کے۔ ٹھیک، اور آپ کا تعلق جو ہے یہ منڈی بہاؤالدین کے ضلع سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ گھونگا والی ایک گاؤں ہے، پھالیا کے قریبی ہے، جی جی، تو وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ سبحان، آپ کے جو والد صاحب تھے علاء الدین غازی صاحب، وہ وہیں پر ہوا کرتے تھے، اور کسی زمانے میں ان کے بزرگ پننوال تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جیلم، واہ، یعنی دریائے جیلم کے جو ہے وہ شمالی جانب جو ہے یہ ان کی رہائش تھی، ان کے والدین کی۔ اللہ اکبر، پھر وہاں سے یہ ہجرت کر کے یہاں گوگاں والی میں آ گئے، صحیح۔ اور یہ گوگاں والی، رنمل شریف، سہن پال وغیرہ یہ سارے قریب قریب کے ہی علاقے ہیں۔ صحیح۔ تو آج سلسلہ میں شرکت کرنے سے پہلے وہاں کے ہمارے ایک زبردست نگران ہیں افتخار بھائی، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر یہ منڈی بہاؤالدین، جیلم، پنڈ دادن خان، تو اس علاقے میں ماشاءاللہ یہ کافی مدنی کاموں میں مصروف رہے ہیں، اب بیرون ملک میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے جو ہے وہ ان کو یہ گھوگاں والی ہے یا گھاگاں والی ہے، تو یہ نام کے حوالے سے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ واہ جی واہ، تو یہ تقریباً اسی کے قریب قریب ان کا جو ہے وہ جو میں نے رنمل شریف میں تو ان کا مزار ہے، جی، سہان پال میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا ہے، جی، ایک اور شہر ہے نوشہرہ تارڑ، جی، جہاں ان کی شادی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اور یہ جو آپ کا وزیر آباد ہے، جی جی یہ دریائے چناب کے جنوب کی جانب ہے، جی، اور یہ جو ان کا یہ سارا سلسلہ قریبی ہے آپ کے علاقے کے، الحمدللہ تعالی، تو یہ جو ہے وہ شمال کی جانب ہے۔ کیا بات تو ایک نہر بھی اپر چناب نہر جو نکلتی ہے، یہ رنمل شریف، سہن پال اور نوشہرہ تارڑ یہ اس کے طرف ہے، یہ آپ مغرب کی جانب کہیں ان علاقوں کے، کیا بات، تو یہ اسی علاقے کے بزرگ ہیں۔ جی، اور جب یہ پیدا ہوئے تو وہاں پر جو عام طور پر کلچر ہے کھیتی باڑی وغیرہ کا، اور تیر اندازی کا بھی اس زمانے میں بڑا شہرہ تھا، اور یہ بڑے ماہر تھے تیر اندازی، ان کو بڑا شوق تھا، اور ان کا کبھی کوئی لکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تو یہ بچپن اور یہ لڑک پن کے اندر تو ان کی یہی مصروفیت رہی۔ صحیح، جب یہ جوان ہوئے تو وہ یہ ذکر و فکر کی جانب مائل ہوئے، اللہ اکبر، اور جنگل میں چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے، ہائے ہائے ہائے، اور جو جنگلی بیر ہوتے ہیں وہ اسی سے وہی کھایا کرتے تھے، اللہ، اور بعض اوقات وہ نہ ہوتے تو گھاس کھا لیا کرتے تھے، ہائے ہائے، درختوں کے پتے کھا لیتے تھے۔ اللہ، تو جب ان کی یہ کیفیت ہوگی تو ان کے والد صاحب تھے نا، وہ انہوں نے 7 پیدل حج کیے تھے۔ اللہ، اس زمانے میں جو ہے وہ حج کرنا کافی دشوار ہوتا تھا، ہائے ہائے، تو وہ لکھا گیا کہ وہ اکثر حج پر ہی رہتے تھے، ان کو حج کرنے کا اتنا شوق تھا۔ واہ، اللہ اکبر، واہ، آپ کا نام ہے حاجی محمد، اللہ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کا نام حاجی محمد کیوں رکھا گیا ہے، تو یہ مجھے یعنی جو جب سیرت پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کیونکہ ان کے والد صاحب کو حج سے بڑی محبت تھی، جی، تو اس لیے اپنے بچے کا نام ہی حاجی محمد جو ہے وہ رکھا ہوگا انہوں نے۔ کیا بات، اور جب ان کی پیدائش ہوئی، ولادت باسارت ہوئی حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کی، تو اس وقت بھی آپ کے والد ماجد سفر حج پر تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو یہ ان کی والدہ پھر ان کی جو ہے وہ ان کا خیال رکھا کرتی تھی،
جو ان کی پرورش کرتی تھی. ان کے چچا تھے رحیم الدین غالباً نام تھا ان کا, جی تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی پڑھائی لکھائی وغیرہ جو بھی توجہ ہوتی ہے پرورش کے تعلق سے. جی تو پھر جب یہ ذکر و فکر کی جانب مائل ہوئے تو ان کی والدہ نے سوچا کہ یہ تو اب جنگلوں میں ہی رہتے ہیں, ذکر و فکر کرتے ہیں, تو ان کی شادی کر دیتے ہیں, ہو سکتے ہیں کہ یہ عام نارمل زندگی میں آ جائیں. تو ان کی شادی جو ہے وہ نوشہرہ تارڑ میں ہوئی. تو یہ نہر کے قریب ہی تھا, تو آپ کو لگا کہ یہاں بڑا اچھا ماحول ہے, عبادت بھی کریں گے نہر کے قریب, اور پھر انہوں نے وہیں پر اپنی رہائش رکھ لی تھی اور وہیں رہا کرتے تھے. اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا, ان کو پھر علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. تو یہ حافظ قائم الدین صاحب تھے ان کے پاس, اور بعض نے لکھا کہ حافظ بوڑھا قاری صاحب تھے, وہ بہت بڑے عالم تھے. صحیح. تو ان کے پاس انہوں نے علم دین حاصل کیا, اور یہ وہ عارف بھی تھے, یعنی عارف تھے, کامل تھے. تو لہٰذا ظاہری اور باطنی دونوں علوم ان کو وہاں سے حاصل ہوئے. واہ جی واہ. پھر یہ جو ہے وہ لاہور میں آ گئے. لاہور میں جو ہے حضرت عبد الوہاب متقی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بھی ان کو حاصل ہوئی. صحیح. اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر بھی آپ حاضر رہے, وہاں سے فیض و برکات حاصل کیے. صحیح. اور کیونکہ تصوف میں پیر صاحب سے بیعت کرنا یہ تو طریقہ کار رہا ہے بزرگوں کا. جی. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ بیعت کا شرف جو ہے وہ بھلوال کے اندر ہے, پرانا بھلوال اسے اب کہا جاتا ہے. تو پرانا بھلوال کے اندر بزرگ تھے سخی سلیمان. جی. تو سخی سلیمان جو ہے یہ نوری حضوری ان کا لقب ہے. تو ان کے پاس حاضر ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا. یہ قادری بزرگ ہے. واہ جی واہ. ان کی بیعت جو ہے وہ معروف خوشابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تھی. واہ. اور ان کی بیعت جو ہے یہ اچ شریف کے اندر مبارک حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جو غوث اچی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے تھے یا سجادہ نشین تھے. تو یوں جو ہے یہ قادری سلسلے سے جو ہے وہ ان کو بیعت کا اور پھر خلافت کا سلسلہ ہوا. سبحان اللہ. جب آپ اپنے مرشد کامل کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں تو تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا. اللہ. یہ آپ دیکھیں کہ یہ خوش بختی ہے اور ایک مزید جو ہے وہ سعادت مندی والی بات ہے. اور کیا ہی زبردست انداز میں حدود اربعہ کے ساتھ, حدود اربعہ, یہ حدود اربعہ ویسے کہتے ہیں اس کو, تو حدود اربعہ یوں اس کو تھوڑا کھول کے بنائیں گے تو یوں بنے گا. برحال رکن شورا نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے. آپ دیکھیے یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے. آپ حافظ بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, اور اس میں جو ہے وہ پہلے جو ایک بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ تلفظ کا کچھ وہ تھا کہ تلفظ وہ پورا وہاں سے ادا جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تھا. اس پر کرم کیسے ہوا حافظ صاحب, میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو عنوان کو لیں. اللہ اکبر. ویسے آج میرا نا جی یہ چاہ رہا تھا ابتدان کہ حضرت رکن شورا سے قبلہ سے سنا جائے ان کی سیرت کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ بزرگان دین کے بارے میں جو معلومات ان کو ہے, ان کا ایک عرصے سے مضمون بھی الحمدللہ رب العالمین ماہنامہ فیضان مدینہ میں شائع ہوتا ہے. اور بزرگوں کو یاد رکھیے, جی بزرگوں کو یاد رکھیے کہ عنوان سے. اور دوسرا الحق للقریب ثم للبعید, تو اس حوالے سے بھی. اور ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے بیان کیا یقیناً میں تو اس طرح نہیں بیان کر سکتا تھا. مزہ آ گیا. مدینہ مدینہ. حضرت حاجی محمد نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری, ایک تو جو آپ کا یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے حوالے سے تھا, ابتدان چونکہ وہ کچھ مشکلات تھیں تو آسانی یوں ہوئی جو آپ کی سیرت کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے پر فضل فرماتا ہے, اور بالخصوص ایسے بندے کہ جنہوں نے آگے چل کر لوگوں کے لیے راہبر اور رہنما بننا ہوتا ہے, تو پھر بعض اوقات ان پر وہ خصوصی فضل اور کرم کے دروازے کھلتے ہیں جو عام لوگوں پر نہیں کھلا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 2 فرشتے آپ کے پاس آئے, اور ان میں سے ایک نے آپ کے منہ میں اپنی انگلیاں دی
جس کو آپ نے چوسا، اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر وہ جو مخارج کے اندر جو تنگی تھی وہ بھی جاتی رہی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم یوں ظاہر ہوا کہ پھر آپ نے چند دن کے اندر ہی یا چند ماہ کے اندر ہی قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل واہ کی۔ واہ واہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دراصل جہد مسلسل ہے، بندہ محنت کرتا رہے، بعض اوقات ابتدا میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر محنت اور مشقت اور دل لگی کے ساتھ بندہ بڑھتا رہے اور نیت اس کی اچھی ہو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ اس طرح کی اور مثالیں بھی موجود ہیں، حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی کند ذہن تھے ابتداء، لیکن بعد میں ان پر کرم ہوا، فضل ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشریف لا کر ان پر فضل و کرم کے دروازے یوں کھولے کہ اب جو ہے وہ علماء ان کی کتابیں پڑھ کر ہی طلبہ عالم دین کرتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو ایک نام پاک تو جیسے ذکر ہوا حاجی محمد ہے، اور نوشہ جو آپ کا لقب کہا گیا ہے، اور گنج بخش یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، جو سخاوت اور فیاضی کی بنا پر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ گنج بخش ہیں۔ پھر زمانے کے اندر لوگ ان کو گنج بخش کہنے لگے، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اسی طرح انہیں بھی گنج بخش کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ کا لقب ایک دوسرا نوشہ دولہ کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی سیرت میں مختلف جو اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ نوشہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک سبب جو ذکر کیا گیا وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عطا فرمایا تھا نوشہ کا بھی لقب۔ ایک وجہ جو ایک سبب لکھا گیا وہ یہ کہ آپ نے ایک کنویں کے قریب جو ہے وہ 40 دن تک عبادت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، جسے عموماً عام طور پہ چلہ کاٹنا کہا جاتا ہے۔ دراصل تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت مخصوص انداز میں کرنے ہی کا نام ہے۔ تو اس کے بعد وہاں ایک درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا، آپ اس کے نیچے کھڑے ہوئے تو وہ عبادت کی برکت سے وہ درخت جو تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب سرسبز و شاداب ہوا تو پھر اس کے پتوں سے آواز آنے لگی، ایک یوں کہہ لیں غیبی صدا تھی، نوشہ کی آواز جو ہے وہ آپ کے لیے آنے لگی، اور پھر یوں کہہ لیں کہ لوگوں کی زبانوں پر آپ کے لیے نوشہ پاک کا لفظ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ سیرت نگاروں نے مختلف چیزیں بیان کی، بعض نے کہا کہ آپ کو پیر و مرشد نے نوشہ کہا تھا اور گنج بخش بھی کہا گیا تھا۔ صحیح، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ اور نوشو پاک ویسے ہمارے ایریا میں یوں اس محبت سے کہتے ہیں کہ عام طور پر پنجابی کے اندر جو ہے یہ واو لگا دیتے ہیں نا، تو یہ محبت کے لیے کہا جاتا ہے۔ واہ۔ اور یہ جو آپ نے جو ان کے جو مرشد ہیں ان کا ذکر کیا، سخی سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں نے سیرت میں پڑھا کہ یہ ان کے گاؤں گھوگاں والی میں گئے، کیونکہ یہ سیر و سیاحت لوگ یہ بزرگ کرتے ہی ہیں، تو وہاں پر آپ نے ان کی ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کی والدہ کو ایک چادر دی اور کہا کہ ایک مرد کامل آنے والا ہے، اس چادر میں اس کو لپیٹنا۔ تو یعنی ابھی ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو خبر ہو گئی نوری حضوری صاحب کو، اور یہ ان کی والدہ کو تلقین کی، تو ان کے یعنی دیکھیں پھر اس کے بعد وہ خود ہی پہنچ گئے، ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ نوری حضوری صاحب ہمارے گاؤں آئے تھے، یہ چادر دی تھی، اور ممکن ہے کہ وہاں مشہور بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ بزرگوں کا تعلق دیکھیں کہ اللہ پاک ان پر جو ہے وہ کیسی چیزیں منکشف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے جو عام لوگوں پر نہیں ہوتی، اور یعنی بچپن سے ہی ایسے جو ہے وہ بزرگوں کے جو ہے مہربانیوں کے وہ موجب بنتے ہیں، اور پھر آگے جا کے ساری لوگوں کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے علم کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے خالد بھائی، حاجی محمد نوشہ پاک رحمہ اللہ کے علم کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے اور عالم بھی کیسے زبردست اور کمال درجے کے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ رب العالمین جل وعلا نے دین اسلام کی خدمت کے لیے جن لوگوں کو بالخصوص اس طرح سلسلے کے ساتھ ایک شرف عطا فرمایا ہے اور وہ سلسلوں کے قائد و رہنما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دین سے بھی بڑا نوازا ہے، کیونکہ دراصل یہ امور جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نیابت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو وراثت جسے کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ جسے کہا گیا، وہ علم ہے جس کے ذریعے بندہ خود بھی نفع حاصل کرتا ہے، اوروں کو بھی نفع دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی صفات میں ہر ولی کی صفت میں
اوصاف میں ایک یہ بات خوب بیان کی گئی کہ یہ علم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، علم حاصل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، بلکہ خود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا راستہ کیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا راستہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور حضور کی پیروی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی علم بھی حاصل کرتے تھے، اور جس طرح آپ کے قرآن کریم کو سیکھنے حفظ کرنے کا بیان ہوا، اسی طرح جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے جن علوم کو حاصل کرنے کی طرف رغبت فرمائی وہ وہی علوم ہیں جن کو آج کے دور میں ایک عالم دین بننے کے لیے سیکھا جاتا ہے، جس میں علم فقہ شامل ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ اس کے اوپر کیا لازم ہے، کیا چیزیں اس نے ادا کرنی ہے، کیا کام کرنے سے اس پر گناہ پڑے گا اور کیا کرنے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ علم فقہ آپ نے حاصل فرمایا، علم حدیث آپ نے حاصل فرمایا، تصوف تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں تقریباً 20 سال کا عرصہ حاضری دیتے دیتے حاضر کیا۔ تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم عقلیہ بھی حاصل کیے، علوم نقلیہ بھی حاصل کیے، اور وہ علوم جو انسان کو اولیاء اور اکابرین کے سینوں سے منتقل ہوتے ہیں وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض کرتے رہے اور ان کے سینے سے علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مرکز الاولیاء تشریف لائے، تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہو کر آپ نے 40 دن قیام فرمایا اور روحانی علوم اور وہاں سے روحانی فیض 40 دن تک حاصل کرتے رہے۔ یوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 40 دن کا یہ وہ عدد ہے جو ایک مستقل حاضری کا معاملہ تھا۔ فیضان تو اولیاء کرام علیہ رحمت اللہ تعالی علیہم کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جہاں پہنچ جائے اولیاء سے کنیکٹیویٹی ہو تو وہ فیضان وہیں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو 40 دن تو آپ نے ان کی مزار فائز الانوار پر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضر ہو کر یوں شرف حاصل کیا اور فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بالخصوص اپنے پیر صاحب حضرت سلمان حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں کثرت سے حاضر ہوتے اور خوب علم دین حاصل کیا کرتے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ علم جو ہے وہ حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ علم و بات جو کرے فقیری آخر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ بھی فرما گئے ہیں۔ علم جو ہے یہ ضروری ہے، اور اگر علم نہ ہو تو بندہ پہچان اور معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر پہچان نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر وہ کب غلط میں جا پڑے گا اور کب جو ہے وہ کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں جو ہے وہ جا گرے گا، یہ انسان پھر نہیں جانتا۔ اللہ کریم ہمیں علم کا جو ہے وہ فیضان بھی نصیب فرمائے اور صالحین کی عزت اور ان کا احترام بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مفتی محمد قاسم صاحب زیدہ شرفہو کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو پیکیج۔ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی عزت عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں عزت بخشتا ہے، حتیٰ کہ عبادت میں بندہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ خدا اس کا اتنا اکرام بڑھا دیتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین وہ اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عبادت گزار جو ان کے اعلیٰ درجے کے عبادت پر فائز لوگ ہیں وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں،
اور عابدین کے ساتھ لوگ کیسی محبت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. وہ امراء اور وہ سیٹھ اور وہ مالدار اور وہ اغنیاء کہ جن کے اپنے ہزار ہزار خادم اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور دنیا میں جن کا مال پھیلا ہوتا ہے اور جن کا کاروبار شرق و غرب میں چلتا ہے اور جن کے تجارتی بیڑے سمندروں کے پانی پہ رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی عابد عبادت گزار کی بارگاہ میں آتے ہیں دو زانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور خود ریکویسٹ کرتے ہیں، خود درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی خدمت ہو تو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، کوئی کام ہو تو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہم آپ کے خادم ہیں. اور یہ یقین کیجئے یہ وہ چیز ہے کہ جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو اور عبادت کو اپنی زندگی بنا لیا اور اسی میں لگ گئے، بڑے بڑے جابر قاہر بادشاہ اس کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوتے ہیں. اور جو اولیاء کرام کے واقعات کتابوں میں ہیں وہ تو سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ چل کے آتا تھا اور اشرفیاں سونے کے سکے وہ منتیں کر کے پیش کرتا تھا اور یہ اولیاء کرام قبول نہیں کرتے تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا اور اشرفیاں لے کے آیا کہ حضور تحفہ قبول کر لیجئے. آپ نے اس کو پکڑا اور اسے دبانا شروع کیا، اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، وہ خون نکل کے زمین پہ بہنا شروع ہوا. فرمایا بادشاہ لوگوں کا خون نچوڑ کے تم میرے پاس لے کے آتے ہو، اگر مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہارے ساتھ نسبت کا لحاظ نہ ہوتا کہ بنو عباس کی حکومت تھی، اگر یہ نسبت کا لحاظ نہ ہوتا اس کو میں اتنا دباتا کہ خون چلتا چلتا تیرے محل تک جا پہنچتا. اور اس کے علاوہ سینکڑوں اولیاء کرام کے واقعات کہ یہ اہل دنیا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف منہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے. تو یہ سارے کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب عبادت پر استقامت ہوتی ہے اور عبادت کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، عابد کہلانے کے لیے نہیں، مال دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف رب کو پانے کے لیے کی جاتی ہے. جب لقائے رب مقصود ہوتی ہے، جب خدا کے وجہ کریم کی طلب ہوتی ہے، جب دیدار الہی کا شوق ہوتا ہے، جب خدا کی خوشنودی کا حصول اصل مقصود ہوتا ہے، اور جب بندہ یہ والی عبادت کرتا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو خدا کے انعامات کی بارشیں پھر اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ادب والوں کا بحمد اللہ تعالی یہ سلسلہ کار ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی باادب بنائے. استاد صاحب یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ صلحاء، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین جو مسلم ہیں، جن کا فیضان دنیا جہان میں ہے، جنہوں نے رشد و ہدایت کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، اللہ کریم کا جو ہے وہ راستہ دکھایا ہے، شریعت مطہرہ کے اصول، ضوابط، طور طریقے، عقائد، نظریات، افکار بالکل ایک درست انداز میں جو ہے وہ بتائے ہیں، سمجھائے ہیں. جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ نام ہے، اور بزرگان دین کا نام ہے حاجی محمد نوشہ رحمہ اللہ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی ایک مطلب یہ اس کو وبا کہیں یا اس کو بیماری کہیں یا اس کو مطلب کیا الفاظ کہیں، مجھے میں سوچ رہا ہوں اس کو کیا عنوان دیا جائے اس طرح کے لوگوں کو، کہ بعض اوقات اس طرح کے جو صلحاء بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے اوپر زبانیں تان کھولتے ہیں اور ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس جو ہے وہ پاس کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس طرح کی جو حرکات ہیں، سکنات ہیں یا الفاظ ہیں جی، وہ تو بالکل ہرگز نہیں بولنے چاہیے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ لکھ گئے ہیں. جی، اور میرے والد صاحب کا قول ہے، میں ڈائری میں دیکھ رہا تھا کہ جب جو ہے وہ علم عقل سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر عقل معوف ہو جاتی ہے ان تو یہ علم ایسے لوگوں کے بازو کا جو ہے وہ علم بڑھ جاتا ہے، عقل اس کے جو ہے وہ تحت آ جاتی ہے. تو اس طرح کی پھر بات کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کو یہی جو صوفی کہلانے والے ہوتے ہیں، جو جنہیں صوفی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے جہاں پر دیسی گھی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ نقلی گھی بھی ہے، نقلی گھی بھی ہوگا. اصلی گھی اور نقلی گھی کا تو مسئلہ ہے ہی نا. جی بالکل. تو پھر اسی کو یعنی منفی چیز کو دیکھ کر ان کا ذہن بھی منفی بن جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
جب ہم جو ہے وہ اصلی نقلی روپے اور جو ہے وہ نوٹ کے اندر فرق سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ تو لہٰذا جو یہ بزرگان دین ہیں ان کی قدر ہی کرنی چاہیے، اور جو سعادت مند ہیں وہ ان کی قدر کر کے ان کی عزت اپنے دل میں بڑھا کر فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، جیسے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب کتنے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں لاہور میں اور فیض و برکات پاتے ہیں، اور یہ طے ہے، مسلمہ ہے، مجرب ہے کہ جو جس نیت سے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر جائے گا اور وہاں جا کر اللہ پاک سے دعا کرے گا، جو دعا کرے گا، جو خواہش رکھے گا رب کی رحمت سے، رب کے فضل سے اس کو وہ حاصل ہوگا۔ مجھے ایک اسلامی بھائی کا جو ہے وہ واقعہ معلوم ہے کہ وہ مدنی قافلے میں جانا چاہتے تھے لیکن مدنی قافلہ ان دنوں میں نہیں جا سکا، تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں، میں تو 3 دن کے لیے گھر سے اجازت لے کر آ گیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر جو ہے وہ سوچا کہ یہی 3 دن میں گزاروں گا، اور انہوں نے جو ہے وہاں 3 دن گزارے، نماز بھی پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، طالب علم تھے اور ان کی خواہش کتابیں خریدنے کی بڑی ہوتی تھی جیسا طلباء کی عام طور پر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ مالی طور پر اتنی وسعت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ کتابیں خرید سکیں۔ تو ایک دن وہ تلاوت کر رہے تھے اور ایک نوجوان ان کے پاس آیا، اور وہ بھی خود ہی نوجوان ہی تھے، تو کہنے لگا کہ میں نے اصول الشاشی کا خلاصہ لینا ہے، تو آپ یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ساتھ ہی اردو بازار ہے، آپ چلے جائیں، یہاں ایسے جائیں گے تو اردو بازار آ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں کا زیادہ واقف نہیں ہوں، کسی اور ضلع کا نام لیا یا کیا انہوں نے کہا، تو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو یہ دونوں پھر جو ہے وہ کتاب خریدنے کے لیے گئے، تو وہ جو کتاب خریدنا چاہتے تھے اصول و شاشی کا خلاصہ وغیرہ وہ تو ان کو مل گئی، تو ان سے کہنے لگے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا لینا ہے۔ تو ان کی کافی عرصے سے ایک کتاب لینے کا ذہن تھا، انہوں نے کہا کہ خود ہی دعوت دے رہے ہیں تو کہا کہ یہ کتاب دے دو۔ اب وہ کتاب لے کر بڑے خوش ہوئے کہ جناب وہاں بیٹھے بٹھائے جو ہے یوں وہ خواہش تھی، دعا بھی نہیں کی کہ میں یہ کتاب لینا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ سبب بن جائے، لیکن جو ہے وہ واپس آئے اور بڑے خوش تھے کہ ماشاءاللہ داتا صاحب ہر کسی کو نواز رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، رب تعالیٰ عز و جل ان کے صدقے لوگوں کے پر کرم فرما رہا ہے۔ تو یہ بزرگوں سے عقیدت رکھنا، ان کے جو ہے وہ مزارات پر جا کر اپنے لیے دعائیں کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نیکیاں کرنا، نمازیں پڑھنا، تو یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ جو سعادت مند ہیں وہ اپنی مرادیں وہاں جا کر اللہ پاک سے حاصل کرتے ہیں، اور جو نادان ہوتے ہیں اور جو سوء عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت والے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ محروم ہی رہتے ہیں، انہیں پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے، اللہ ہمیں اولیاء کی بے ادبی سے بچائے اور صلحاء کی بے ادبی سے بچائے۔ یاد رکھیے گا کہ درست اور غلط کی پہچان ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ صرف ٹیگ لگانے سے آپ جیسے کسی کے اوپر ٹیگ لگا دیں تو ٹیگ لگانے سے کام نہیں بنتا، بلکہ اصل جو چیز کی حقیقت ہے اسی کے اعتبار سے کام جو ہے وہ بنتا ہے۔ شربت اور پیٹرول کا رنگ کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ڈیزل کو یا پیٹرول کو شربت سمجھ کے پی جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ لہذا پہچان ضروری ہے، اور جب پہچان ہو جائے تو پھر احترام ضروری ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایسے بزرگوں کا احترام جو ہے اور ادب یہ بندے کو بہت بڑے مقام اور مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ان کے والد گرامی کے حوالے سے ملتا ہے، وہ یہ کہ وہاں جہاں ان کا گھر تھا تو ادھر ایک پیپل کا درخت تھا، تو ان کے والد صاحب چونکہ ایک درویش آدمی تھے تو وہ اس پیپل کے درخت کے نیچے آرام کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت داؤد حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کے پاس مہمان ٹھہرے، حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے پاس، تو انہوں نے وہیں وہ پیپل کا جو درخت تھا اس کے نیچے ان کو بٹھایا، چونکہ اس کی چھاؤں بڑی ہوتی، بہت بڑا درخت ہوتا ہے عام طور پر یہ، تو اس بڑی خدمت کی انہوں نے۔
جب خدمت کی نا تو حضرت داؤد حقانی بڑے خوش ہوئے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر میں فقر کو جو ہے وہ اللہ کریم تمہارے گھر میں عطا کر دے گا، یعنی فقیری جو ہے وہ تمہارے گھر میں آئے گی۔ تو یہ ان کی بشارت تھی کہ حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایک فقیر کی صورت میں، ایک اللہ والے کی صورت میں آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر وہ سلسلہ کس طرح عام ہوا یہ سب جانتے ہیں۔ اور یہ بات وہاں مشہور ہے، یہ آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ یہ جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جو پیپل کا درخت ہے نا، لوگ اب بھی چونکہ وہاں بشارت دی تھی انہوں نے، تو اب یہ ایک نیک اور اچھی جگہ ہوئی، تو جو لوگ یہاں دعا مانگتے ہیں اللہ کریم ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ پیپل کا جو درخت ہے جی، یہ جو پننوال میں نے علاقہ بتایا ہے، وہاں پر یہ پیپل کا درخت اب بھی موجود ہے، جیسے حضرت نے کہا کہ وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جو جب ہم جاتے ہیں للہ آتا ہے، یعنی لاہور سے پنڈی کی جانب جو موٹر وے جاتی ہے اس پہ بلّہ انٹرچینج ہے، للہ انٹرچینج، جی جی، تو وہاں سے جو ہے وہ پنڈ دادن خان کی جانب جو ہے وہ گاڑیاں جاتی ہیں، جی جی، اور یہ پنڈ دادن خان سے جو ضلع جہلم کی طرف روڈ جا رہی ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر یہ پننوال موجود ہے، اور پننوال کے اندر یہ جو ہے وہ درخت بھی ہے۔ جی، جہاں پر اللہ والوں کے قدمین شریفین لگے ہوتے ہیں وہ مقام بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں اللہ والوں کی ایک نشست ہے، جگہ ہے جہاں پر انہوں نے وقت گزارا ہے، جہاں عبادتیں کی ہیں، وہاں پر اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ دعائیں کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ کالز دیتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میں خلیل بھائی سے علاج پوچھنا تھا، میری عمر 35 سال ہے اور مجھے سانس کا پرابلم ہے، پھیپھڑوں میں ریشہ 80% جمع ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں اور تاکہ سانس میں دشواری بھی ختم ہو، بہت زیادہ دشواری ہے، اس وجہ سے اٹھ کے چلنا پھرنا بھی بہت مشکل۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی، آج اس سلسلے کے اندر میں ایک کلام سننا چاہتا ہوں۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر۔ بہت شکریہ جی۔ جی، خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ مرحبا۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ میری گھر والی کے سر پر بہت سارے دانے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بار بار، تو کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیجئے جو بغیر خرچ اور آسان ہو، جزاک اللہ۔ چلیں، اللہ رحم فرمائے۔ جی، میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، میری یہ خلیل بھائی سے گزارش ہے، مجھے امیر اہل سنت کی نیو منقبت سنا دے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آباد رہیں۔ جی، خلیل بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صبح ڈیلی نہار منہ اگر کھجور اور بادام کا شیک بنا کر پیتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ کھجور تھوڑی سی گرم بھی ہے اور گرمیوں کے دن بھی ہیں، تو اگر کھجور تھوڑے کم بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اس حوالے تھوڑی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ آمین۔ جی، محمد مزمل ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کل صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ خلیل بھائی کی آمد، مرحبا۔ خلیل بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا سر، کیا بات ہے۔ چلیں، اللہ رحمت فرمائے۔ ابھی تو برل یہ ہے کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہ۔ جی، محمد عمیر حمزہ طاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، بہت ہی پیارا اور خوبصورت پروگرام ہے آپ کا،
اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں، رحمتیں، عافیت عطا فرمائے اور آپ کا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی شاہد مدنی کی بھی تشریف آوری، مرحبا. اللہ پاک ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے اگر یہ کلام سنا دیں. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، تو آپ کی نوازش ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف حاضری کی دعا فرما دیں. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، آباد رہیں. چلتے ہیں جی آگے. حسن و جمال مصطفیٰ یہ کلام سنائیں اور پروگرام کی اپریسیشن ہے، اور پیر میرا مرشد عطار یہ کلام سنائیں. واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. مرحبا. خلیل بھائی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اشفاق بھائی نے جو پڑھا پیر میرا مرشد عطار. الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں مگر تیاری نہیں کی بھی. اچھا پڑھ سکتے ہیں لیکن تیاری تو یہ چلیں گے بھی بات ہے. اللہ رحمت فرمائے. آگے ہے جی خلیل بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلامی بہنیں اسگند ناگوری یہ یوز کر سکتی ہیں؟ سنا ہے کہ اس سے چہرے پر بال آ جاتے ہیں. اس کا بھی جواب دیجیے گا. چلیں جی آگے نعت شامل کر دیں. بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو. خلیل بھائی جو بھی کلام پڑھیں بہت اچھا پڑھتے ہیں. پنجابی میں کوئی سا بھی کلام سنائیں. چلیں جی اللہ برکت عطا فرمائے. جی خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیاری پیاری مرحبا، دندان مبارک مرحبا. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا،
صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نیچے آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینے کے رفعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے خود سے پتیاں علموں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھتی صورت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے سب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نبی آدھا سردار مدینے نبی آدھا سردار مدینے عالم داغم خار مدینے نبی آدھا سردار مدینے ساری دنیا وچ نہیں لبدا ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے جیڑا ملدا پیار مدینے جنوں تک دل دی رچ
बात है खलील भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं। नाजरीन, आपको आज दो बड़े अमेजिंग पड़ोसियों की कहानी सुनानी है। कमाल का वाकया है, गौर से सुनिएगा। एक पड़ोसी थे, बहुत बड़ा नाम है, मगर उनके बराबर में एक गैर मुस्लिम का घर था, यहूदी का घर था। ये मुसलमानों के बुजुर्ग हैं और बराबर में गैर मुस्लिम का घर है। वो गैर मुस्लिम सफर पर गया तो उसके घर में लाइट नहीं थी, चिराग के लिए पैसे भी नहीं थे, सारी रात उनका बच्चा रोता रहता था। ये जो नेक बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा कि मालूम तो करो कि क्यों बच्चा रोता है। बराबर से पता चला कि बच्चा इसलिए रोता है कि सारी रात अंधेरा होता है और अंधेरे में बच्चा घबरा जाता है। इन बुजुर्ग ने क्या किया कि रोजाना रात उनके घर चिराग भिजवाना शुरू कर दिया। सारी रात बच्चा सुकून से सोता। जब वो यहूदी सफर करके वापस आया और उसके घर वालों ने उसे वाकया सुनाया कि हमारे पड़ोस में जो मुसलमानों के बुजुर्ग रहते हैं, वो हमें रोज चिराग भिजवाते रहे और हमारे बच्चे को सुकून पहुंचाते रहे। उस गैर मुस्लिम को ये ख्याल आया कि कितनी अजीब बात है कि हमारे बराबर में मुसलमानों के इतने बड़े बुजुर्ग रहते हैं और इतने अच्छे अखलाक हैं, और हम हैं कि इस्लाम से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो यहूदी के खानदान वाले उस मुसलमान के घर आए, दरवाजा खटखटाया और गोया इस तरह कहा कि हुजूर, हमारे घर में तो आपकी तरफ से चिराग की रोशनी पहुंचती रही, अब हमारे दिल में जो कुफ्र का अंधेरा है उसे भी दूर कीजिए, कलमा पढ़ाइए और हमें मुसलमान कीजिए। नाज़रीन, आप जानना चाहेंगे वो बुजुर्ग कौन थे? वो कोई और नहीं, औलिया किराम के सरदार हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ इतना शानदार सलूक करते रहे। इसी तरह एक और बड़ा अजीम नाम हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह तआला। आपके पड़ोस में एक शख्स था जो रोजाना डेलिबरेटली, जानते बूझते परनाले के जरिए गंदगी आपके घर में भेजता था, आपको यूं समझिए इरिटेट करने के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। आप कोई जवाब ना देते थे। कुछ दिनों के बाद उस पड़ोसी से रहा नहीं गया कि ये कमाल की बात है, मैं रोज गंदगी भेजता हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई रिटेलिएट नहीं, मामला क्या है? दरवाजा खटखटाया, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला ने दरवाजा खोला तो वो कहता है, हुजूर, मैं रोज आपके घर में गंदगी भेजता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होती? तो आपने फरमाया, तकलीफ तो बहुत होती है। तो फिर क्या करते हैं आप? कहा, मैं पानी डालता हूँ, गंदगी तुम्हारी तरफ से जो आती है उसे धो देता हूँ। गुस्सा नहीं आता? सवाल किया उसने। मेरा गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा आता है, मगर मैं उसे पी लेता हूँ, क्योंकि हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारा रब फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जुमा क्या है? और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। अब उस गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने गोया इस तरह अर्ज की कि हुजूर, घर की गंदगी जो मैंने आपके घर में भेजी वो तो आपने पानी डालकर धो दी, इसे बाद में धोइएगा, पहले मेरे जो सीने में कुफ्र की गंदगी है उसे धोइए। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाज़रीन, ये दोनों वाकयात हमारे लिए क्या मैसेज लिए हुए हैं कि पड़ोसी के कितने हुकूक हैं। और हमारे बुजुर्गाने दीन वो हैं कि जो गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ, तकलीफ पहुंचाने वाले पड़ोसियों के साथ भी ऐसा रवैया रखते थे कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। मगर क्या हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे मुतमईन है? याद रखिए, रिवायतों में मजमून मिलता है कि तुम में बेहतरीन वो है जिसका पड़ोसी उससे राजी हो। क्या हम ऐसे हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश हो, पड़ोसी हमारे बारे में अच्छे अल्फाज अदा करे? मैं आपको एक हदीस पाक आखिर में सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, वो मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता। 3 बार कसम फरमाई। अर्ज की गई, कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? तो फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से अमन में ना हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए नाज़रीन, ये है पड़ोस के हुकूक। अल्लाह करे कि हम अपने पड़ोसियों के हुकूक सही तरीके से अदा करने में कामयाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बार सहाबा किराम के साथ बैठे थे, सहाबा किराम को पड़ोसियों के हुकूक बयान करना शुरू किए। सहाबा कहते हैं, इतने हुकूक बयान किए कि हमें ये ख्याल होने लगा कि नबी पाक शायद विरासत में भी पड़ोसी के हक बयान कर देंगे। अब हमें ये गौर करना है, हमारे पड़ोसी हमसे राजी हैं, ये तकलीफ में है, अगर वो तकलीफ में है तो उनको राजी कर लीजिए, क्योंकि पड़ोसी राजी तो इंशाअल्लाह रब भी राजी है। सुभान अल्लाह। चलिए जी, ये भी एक अच्छा पैगाम है, एक अच्छा मैसेज है। खलील भाई कुछ बताएं वो इलाज के हवाले से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खजूर का मिल्क शेक ये पीते हैं, तो उस हवाले से पूछा तो अपनी अपनी तबीयत के एतबार से है कि अगर आप 5 खजूरें और बादाम
یا کچھ اور چیز بھی اس میں شامل کرنا چاہیں اگر آپ کو چلتی ہے تو لے سکتے ہیں، اور گرمی میں اگر لینا چاہیں تو آپ 3 بھی لے سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں، یا بعض اوقات کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ رات میں پیا تو ہضم نہ ہوا تو صبح پی لیں، صبح پینے میں کوئی پرابلم ہے تو شام میں پی لیں، تو اس کو کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے۔ کھجوریں جو ہے یہ الحمدللہ جسم کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتی ہیں، بہت زیادہ انرجی فراہم کرتی ہیں، کہ جو لوگ جسمانی طور سے کمزور ہیں دودھ ڈال کے نہ بھی لیں، کسی بعضوں کو دودھ جیسے نہیں چلتا تو یوں ہی کھجوریں 2 3 صبح شام اگر استعمال کر لی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی جسمانی قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور بہت ساری دواؤں سے انشاءاللہ یہ آپ کو بے نیاز کر دے گی، یعنی کہ بہت ساری دوائیں جو طاقت کی لوگ لیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو اگر اس کی جگہ 2 3 یا اپنے حساب سے تھوڑی کھجوریں صبح شام استعمال کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری دواؤں سے بچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اس طرح سے اسگن ناگوری کے حوالے سے پوچھا تو یہ ویسے عام طور سے اسلامی بہنوں کے لیے زنانہ امراض میں یہ فائدہ مند ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہے، کہ جیسے چہرے پر پوچھا گیا کہ چہرے پر بال وغیرہ اس سے آ جاتے ہیں، تو اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی دواؤں کے اندر جو کہ دوائیں زنانہ دوائیں ہوتی ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے جو دوائیں بنائی جاتی ہیں اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ مفید ہے، طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہوا ہے یہ پوچھا ہے، دمے کی کیفیت ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے پرہیز پر توجہ دیں، ٹھنڈا پانی ہے، اسی طرح سے آلو ہے، چاول ہے، یا اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس سے بچا جائے، اور اسی طرح سے جب گھر میں آپ سوئیں یہ جہاں بھی سونا ہو تو اس میں کوشش کریں کہ چہرے پر آپ کے ہوا نہ پڑے، پیروں کی طرف آتی رہے، دیگر مقامات پر آتی رہے، مگر براہ راست چہرے پر ہوا نہ پڑے، تو اس سے بھی رات بھر ناک پر ہوا لگتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے موسم کے اعتبار سے بھی پرہیز کیا جائے، کہ جیسے اگر ٹھنڈ ہے، اگر ایسے مقام پر ہے جہاں ٹھنڈ ہے تو پھر اس سے احتیاط کی جائے، ایسے لباس پہنے جائیں، تو ایسی خوراک استعمال کی جائے، تو یہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا انشاءاللہ۔ باقی اس کے حوالے سے چند ایک چیزوں پر مشتمل میں ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کہیں سے آپ کو زوفہ کا عرق بنایا جاتا ہے یا بعض دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے، ایک جڑی بوٹی ہے گل زوفہ، تو اس کو اگر لے کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک سیرپ بنانے کا، شربت بنانے کا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے دمے کے حوالے سے تو مفید رہے گا۔ ایک اس میں دوا ہے برگ بانسا، نمبر 2 دارچینی، نمبر 3 گل زوفہ، نمبر 4 انجیر، اور نمبر 5 گلو خشک۔ تو یہ 5 چیزیں لے لیں، اس کو آپ تقریباً 2-3 لیٹر پانی کے اندر اس کو پکا لیا جائے، پکانے کے بعد اس کو چھان لیں، چھاننے کے تقریباً 15-20 منٹ اس کو پکا لیا جائے، دوائیں وغیرہ اچھی طرح پک جائیں، پکنے کے بعد اس کو چھان لیا جائے، چھاننے کے بعد اس میں تقریباً 700 گرام کے آس پاس اس میں چینی شامل کر لی جائے، 700 گرام کے آس پاس اس میں چینی شامل کر کے اس کو دوبارہ پکا لیں۔ پکانے کے بعد جب چینی وغیرہ اچھی طرح گھل جائے، اس میں مکس ہو جائے، شربت کی صورت اس کی بن جائے گی، تو اس کو اتار کر کسی خشک بوتل وغیرہ میں اس کو محفوظ کر لیں، تو صبح شام اس کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ 2-3 چمچ سادے پانی میں ڈال کر یا نیم گرم پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مفید رہے گا۔ یہ نہ کرنا چاہیں تو صرف انجیر بھی اگر آپ لیتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے، بلغم وغیرہ کو نکالنے کے اعتبار سے، دمے وغیرہ کے اعتبار سے، کھانے کے بعد بھی لی جا سکتی ہے، صبح شام بھی اس کو انجیر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ، اللہ پاک سارے بیماروں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ استاد حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کا ہم بیان کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں آپ حضور کی کچھ عادات اور ان کے جو کچھ اوصاف ہیں ان کا بھی بیان فرمائیں۔ حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اہم خصوصیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے،
اور آپ نہ صرف خود سنت پر عمل کرتے تھے بلکہ اپنے مریدین کو بھی، اپنے محبین کو بھی سنت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے. اور آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ درست راستہ، کامیابی کا راستہ وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور یہ سارے ہی بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خوف خدا حاصل ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی سعادت نصیب ہوتی ہے. یعنی دل سے آواز نکلتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. صحیح. نوشو پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سادہ مزاج شخصیت تھے، اور آپ کا جو لباس ہوتا تھا وہ جیسے پنجاب میں جسے ہم تہمت کہتے ہیں اور وہ رائج بھی ہے، تو آپ وہ استعمال کرتے تھے. امامہ شریف استعمال کرتے تھے یا ٹوپی استعمال کیا کرتے تھے. اور آپ کوئی بہت زیادہ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کرو فر والا لباس اور جو ہے وہ زری قسم کے حلے اور اس طرح کا آپ کا مزاج نہیں تھا. جس طرح جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے اندر دیہات میں عام کسان حضرات جو ہے وہ سادے لوگ جو سادے لوگ جو ہے وہ جو لباس استعمال یعنی آپ کے انداز میں سادگی تھی. جی بالکل سادگی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. اللہ اچھا جو ان کی صحبت میں آتا تھا وہ بھی جو ہے وہ سادگی کو ہی جو ہے وہ اپنا لیتا تھا. اور آپ کی جو ہے ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے آپ ان کی ایسی تربیت کرتی تھی کہ وہ تربیت کرنے والے بن جاتے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلفاء کی بہت بڑی تعداد ہے. عبد الرحمن بھیڑی شاہ آپ کے ہاں بھیڑی رحمان شاہ کے نام سے وہ مشہور ہے علاقہ. اس کے علاوہ سچپار ایک بزرگ ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اس آستانے سے منسلک حضرات ہیں. تو یہ آپ کا ایک اہم وصف ہے کہ آپ کے اندر تربیت کرنے کی بڑی صلاحیت تھی کہ آپ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. آپ کے خود اپنے 2 شہزادے تھے، حافظ برخوردار بحر العشق ان کا لقب تھا، اور ان کے دوسرے صاحبزادے تھے محمد ہاشم دریا دل ان کا لقب تھا. تو یہ دونوں ہستیاں بھی جو ہیں وہ بڑی کامل و اکمل تھیں، یعنی ان کا بھی فیضان جو ہے وہ بحر العشق ہے اور دوسرا دریا دل ہے. اللہ اکبر. یہ سب آپ کی صحبت کی برکتیں ہیں، اور واقعی جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ پھر اللہ والا بن جاتا تھا. ابھی بھی الحمدللہ عز و جل ان بزرگوں کے مزارات پر جائیں تو اس کا عکس نظر آتا ہے اور فضل و برکات حاصل ہوتی ہیں. واہ سبحان اللہ. اور آپ کی سخاوت کے بارے میں بھی بڑا بیان فرمایا گیا. آپ سخی تھے اور جو بھی آتا تھا آپ کے پاس آپ اسے عطا فرماتے تھے. خالد بھائی کچھ سخاوت پر بیان. آپ کو جو لقب گنج بخش عطا ہوا تھا وہ اسی وجہ سے عطا ہوا تھا، اور آپ کے پیر مرشد نے آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا تھا. اور ان کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آنے والا اگر روحانی مسئلہ لے کر آتا تو آپ کی سخاوت سے وہ روحانی مسئلہ دور ہوتا تھا، آپ کی نگاہ فیض سے دور ہوتا تھا. اور اگر کچھ طلب کرنے کے لیے آتا دنیاوی طور پر تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے اس کی مراد بھر عطا فرماتے. کیا بات. یعنی جیسا وہ چاہ رہا ہے ویسا عطا فرماتے. اور فیض اور کرامتیں ایسی اعلیٰ کہ ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ حضور میں خاندان کا اکیلا کفیل تھا اور خود ہی کماتا تھا اور سب کی کفالت کیا کرتا تھا، اب نابینا ہو گیا ہوں، اب کیا کروں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا ہماری طرف آؤ، میری طرف آگے بڑھو. وہ آگے بڑھا، کہا گردن جھکاؤ، اس نے جھکائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اب ذرا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھو. تو جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی اس کی بینائی لوٹ چکی تھی اور وہ آپ کے جلووں سے فیضیاب ہو رہا تھا. اللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی روشن ہو گئی، آنکھیں روشن ہو گئی. واہ 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 واہ. اور ایسی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا سے، ان کی کرامت سے، ان کی نظر عنایت کی برکت سے نگاہ عطا فرمائی. تو یہ وہ افراد ہیں جن کو سخاوت کا تاج بھی گویا ان کے پیر خانے سے نصیب ہو رہا ہے. اور اس قدر سخاوت تھی، فرمایا کہ آپ با کمال ہیں. آپ کے پیر صاحب نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ با کمال ہیں، میں اپنا جملہ مریدین اور اپنے دونوں شہزادے آپ کے زیر تربیت دیتا ہوں. اللہ آپ ان کی تربیت فرمائیں. اور سخی ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں. اگر ان سے کوئی گستاخی ہو جائے، کوئی بات ادھوری رہ جائے تو پھر اس پر درگزر فرمائیے گا اور ان کی تربیت کرتے جائیے گا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیر صاحب یوں سکھا بھی رہے ہیں اور آپ کی جو فضیلتیں ہیں ان کا بیان مریدوں کے سامنے فرما رہے ہیں. اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ سب یہ مریدین
آپ کو اس لیے عطا کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے رتبے کو جان سکیں، ابھی یہ جانتے نہیں۔ تو گویا پیر صاحب کا اس طرح سے انعام فرمانا، اکرام فرمانا اپنے مرید پر ایک بھروسے کی، ایک اعتماد کی علامت ہے۔ آپ کی سیرت میں یہ بات بھی لکھی گئی سلمان بھائی، اور حیرانی ہوئی مجھے یہ پڑھ کر کہ فرمایا گیا کہ پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات سے پہلے کئی بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ دور دراز علاقوں سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے لوگ مبلغین تربیت کرنے کے لیے پنجاب آیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سے یہ کام سنبھالا اور لوگوں کو احوال کی اصلاح کرنے پر معمور کیا، تو پھر آپ کی حیات سے آپ کے فیض یافتہ افراد دوسرے شہروں میں جا کر لوگوں کی تربیت کرنے والے بنے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بزرگوں کے فیضان کی، سبحان اللہ۔ اور یہی سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو بزرگوں کا فیضان ہے، یہ بحمد اللہ تعالی، مجھے کہنے دیجیے آج یہ برس رہا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ پر، اور الحمدللہ امیر سنت کی نگاہ عنایت سے بھی فیض پا کر مبلغین الحمدللہ دنیا بھر میں جا کر کے نیکی کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا راستہ یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور یہ صلحاء کا فیضان ہوتا ہے جو اللہ کریم کے جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے۔ یاد رکھیے بزرگوں کا، اولیاء کا ادب اور احترام یہ ضرور کیا جائے۔ جس بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہوں، جس بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہوں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ عقیدت دل میں، عقیدت کا ہونا یہ ایک دوسری بات ہے، محبت کا ہونا ایک دوسری بات ہے، لیکن بے ادبی نہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی جملہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی انداز، کوئی بھی طریقہ ایسا نہ ہو جس سے کسی اللہ والے کی بے ادبی ہو رہی ہو، اس کو جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر، آپ کی مبارک سیرت کے اندر یہ بات بھی معاف کیجیے گا، یہ بات بھی جو ہے آپ کی سیرت کے تحت بیان کی گئی ہے کہ آپ کھلے دل سے معاف فرمانے والے تھے۔ یعنی آپ کے سیرت کے جو روشن پہلو دیکھے ہیں ان میں ایک پہلو کیا ہے کہ کھلے دل سے معاف کرنے والے تھے۔ یعنی بندہ جب معاف کرنے پر آئے تو پھر واقعی معاف کر دے، معاف کرنے پر آئے تو پھر واقعی معاف کر دے اور بات پھر چھوڑ بھی دے۔ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ معاف بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ گزر جاتا ہے آگے، معافی کے نام پر ہو جاتا ہے چلے جاتے، لیکن وہ جو زخم ہے نا اور جو دل کے اندر جو کلک ہے یہ باقی رہ جاتا ہے۔ سر کیا فرمائیں گے؟ بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے، جو جتنا زیادہ دکھ دیتا ہے پھر اس کی تکلیف بھی دل میں زیادہ ہی ہوتی ہے۔ جی وہ معذرت بھی کر لے تو لیکن یہ دکھ جو ہے جلدی منتمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ جب اس نے معذرت کر لی ہے اور معافی مانگ لی ہے تو اب ہمیں اپنے دل کو منانا چاہیے۔ یعنی یہ تھوڑی سی مشق کے ساتھ آئے گا، یہ ایک دم سے نہیں آتا، یہ کوئی تھوڑی جو ہے نا وہ ہمیں مشق کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ یوں ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ یار مجھ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے نا، کیا میں غلطیوں سے مبرہ تھوڑا ہوں؟ جب میں غلطی کر سکتا ہوں تو وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اچھا بالخصوص اس کو جو ہے وہ معاف کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کی طرف آ ہی نہیں رہا، معافی بھی مانگ لیتا ہے لیکن پھر وہی غلطی کرتا ہے، تو پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کیسا جو ہے وہ ہے کہ بار بار جو ہے میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، لیکن جو ہے یہ اس طرف آ ہی نہیں رہا۔ اور حدیث پاک سے جو ہے وہ جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ پوچھا گیا کہ اپنے جو غلام ہے اس کو کتنی دفعہ معاف کریں، تو فرمایا کہ 70 مرتبہ، اور 70 کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو اگر ہمارا کوئی ماتحت بار بار غلطی کرے تو ہمیں پھر جو ہے وہ بار بار اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو بھی چاہیے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جو امتحان لیتا رہے، ہاں امتحان نہ لے، کسی کے صبر کا، کسی کے جو ہے وہ معاف کر دینے کا جو ہے وہ امتحان نہیں لینا چاہیے، اور بزرگوں کا، بڑوں کا
امتحان نہیں لیا جاتا، ورنہ جو ہے وہ ان سے جو ہمیں فیضان اور برکتیں ملنے والی ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ہمارے باس ہیں، جو ہمارے جو ہے وہ آپ کیا کہیں بڑے ہیں اور اگر ایڈمنسٹریٹر جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو بھی امتحان میں سلمان بھائی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر بار بار امتحان میں ڈالیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم جاب لیس ہو جائیں گے، ایسی بات ہے، پھر خود امتحان میں آ جائیں گے۔ زیادہ امتحان میں ڈالیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے خود بھی امتحان میں آ ہی جائیں گے۔ دونوں طرف سے تعاون ہونا چاہیے، اور آپ نے جو ہے وہ جو توجہ دلائی ہے کہ معاف کریں تو پھر دل سے معاف کریں، ایسا نہ۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں معاف کیا تو اب معاف کر دیں۔ اصل ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم معاف کر کے پھر اس جو غلطی ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات شرمندہ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں ہاں وہ تم نے کیا تھا نا، میں نے معاف تو کر دیا تھا لیکن دیکھو دوبارہ نہ کرنا، تو اس طرح شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بات بھی ہوگی، اور اللہ ہم بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کا نام، اور آج رنمل شریف میں آپ کا مزار فیض الانوار لوگوں کی جو یوں کہیے کہ امیدوں کا ایک مرکز ہے اور توجہ ہے، مرجع خلائق ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک عظیم وجہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول رہنا ہے۔ آپ کی سیرت پاک کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ گرمی ہو یا سردی ہو، آپ نماز تہجد کا ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نماز تہجد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ بالکل، یہ حضرت نوشو پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا میں آپ کو عنوان بتا رہا ہوں، اور ان کی زندگی کا جو ایک کردار جو بیان کیا گیا ہے اس کا جو ہے نا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم دیکھتے جائیں اولیاء کی زندگی، یہ اولیاء سے محبت بھی اسی لیے رکھنے کا حکم ہے کہ بندہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جانب بڑھتا ہے۔ بالکل، اللہ کریم اولیاء کی محبت کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کا جو راستہ ہے اس پر لے کر کے آتی ہے۔ ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم یہ غور کریں کہ ہماری نمازوں کا عالم جو ہے یہ کیا ہے عدنان بھائی؟ جی سلمان بھی، حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء فرائض اور واجبات کے تو پابند ہوتے ہی ہیں، جو اخلاق کریمانہ ہیں، وہ چیزیں جو استحباب کا درجہ رکھتی ہیں یا جو اخلاقیات کے قبیل سے ہوتی ہیں، یہ ان پر بھی بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، چونکہ لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں، خود بھی یہ اخلاق کے اعلیٰ کردار اور جو اعلیٰ انداز ہے اس کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں یہ انہیں بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اور حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور آپ نے اپنی شاعری کے اندر، پنجابی زبان میں شاعری ہے چونکہ ان کی، اور انہوں نے کثرت کے ساتھ اخلاق کی بھی تربیت فرمائی ہے اپنی شاعری کے اندر، نمازوں کی پابندی کا بھی فرمایا، اور اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو سنت مصطفیٰ ہے، اس کی ان کے نزدیک کس قدر اہمیت تھی، اور یہ کیسا جو ہے وہ اپنے مریدوں کو، محبین کو، متوسلین کو، ماننے والوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو کیسا درس دیا کرتے تھے، یہ ہیں پنجابی کے کچھ اشعار، کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، تو اللہ پاک جو ہے وہ غلطیاں میری معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ مرشد سچے اے فرمایا، راہ حضرت دے چلو، حضرت سے مراد نبی پاک علیہ السلام، جو کچھ کر دے آہے حضرت او طریقہ ملو، کہ جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے اس کو اپنائیں، اس پر چلیں۔ اچھا ایک شعر میں فرماتے ہیں، چھڈے راہ پیغمبر والا تے راہ مخالف چلے، سو منزل نہ پہنچے ہرگز آپے کھاوے کھلے۔ دنیا جہان میں برباد ہوگا وہ بندہ جوتے کھائے گا، آپے کھاوے کھلے، مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے چہرے، حضور کے طریقے سے روگردانی کرے گا، جوتے ہی کھائے گا وہ۔ بالکل بالکل۔ اور اسی طرح اخلاق کریمانہ کی جو آپ اس کی جو ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، میٹھا بولنے کی اور پیارا بولنے کی، فرماتے ہیں میٹھا بولن ہارے، میٹھا بولنا، اچھی باتیں کرنا، قولوا للناس حسنا، اس آیت کریمہ کا گویا آپ نے ترجمہ پنجابی میں فرمایا ہے، فرماتے میٹھا بولن ہارے نوشا سبدا یار، یعنی جو بندہ میٹھا بولے گا، اچھا بولے گا،
وہ سب کا دوست بن جائے گا, لوگ اس سے پیار کریں گے. مندہ بولن جگت وچ سب سے کرے بیزار. فرماتے ہیں کہ اگر آپ برا بولیں گے, آپ کا انداز تکلم اچھا نہیں ہے, بات آپ اچھی نہیں کرتے, تو پھر لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے. اور پھر جو نیک بندے ہیں نا, ان کی آپ نے پہچان ذکر فرمائی. فرماتے میٹھا بولن پردہ پاون, لوگوں کے عیب بھی چھپاتے ہیں, میٹھا بھی بولتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں نال مسکینی جالن. پھر آگے جو ہے نا وہ مزید بھی انہوں نے لکھا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں احادیث مبارکہ ہیں, آپ دیکھیں ایک حدیث پاک کا گویا ترجمہ فرمایا آپ نے. فرماتے ہیں قتل مومن دا کفر ہے, گالی دین گناہ, حضرت اے فرمایا کہے فقیر نوشا. کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو میں نے یوں بیان فرمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, دیکھیں آپ نے اس انداز میں یوں جو ہے وہ اپنے اشعار کے اندر اپنے ماننے والوں کو درس دیا, سبق دیا ان کے نزدیک. اور آپ دیکھیں یہ کس طرح سے احادیث مبارکہ کو بیان فرما رہے ہیں, کتنے پیارے انداز میں اپنی شاعری کے اندر لے کر آ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں, تعلیمات کی طرف آئیں, ان کا انداز تکلم گفتار وہ نبی پاک علیہ السلام کی اقوال کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو, حدیث پاک کے مطابق ہو. سبحان اللہ. یہ جو جنید بغدادی نے فرمایا تھا نا, مذہبنا مقید او مشید بالکتاب والسنہ, یہ اسی کا گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے پنجابی ورژن کے اندر حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو اولیاء سے محبت کا دم بھرنے والوں کو اس بات پر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنا پڑے گا, کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہماری دین متین پر عمل کے اعتبار سے کیا سچویشن ہے, کیا پوزیشن ہے. ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں, یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے. اولیاء سے محبت کے تقاضے بھی ہیں, اس کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں, اس کے کچھ مطالبے بھی ہیں, اور وہ وہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. ہم یہ غور کریں کہ ہمیں کتنی سنتیں پتہ ہیں اور کتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. خالد بھائی, یہ بڑی اہم بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ جو جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا, حضور کے رستے کو اتنا ہی مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتنا ہی زیادہ عمل کرنے والا ہوگا. ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت, معیت اور رفاقت آپ کو نصیب ہے, اور دیگر کو بھی بہت محبت کیا کرتے تھے حضور سے, لیکن اس قدر رفاقت نصیب نہیں ہو سکی. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کی طرف دیکھیں تو آپ کا ایک نرالا انداز نظر آتا ہے. تو یوں امت کے اکابرین سے, اول المسلمین سے لے کر آخر تک جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ رکھنا ہے, اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ حضور کی سنت کو جاننے والا بھی ہو اور اس پر چلنے والا بھی ہو. صرف جاننا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس پر چلنا یہ اور اچھی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور حضور کا سچا عاشق وہی کہلائے گا جو آپ کی سنتوں سے محبت بھی کرنے والا ہوگا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بھی ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی مبارک سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کی مبارک ذات کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ سائل کو اس کے مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتے تھے. یہ بھی آپ کی مبارک سیرت میں بیان کیا گیا ہے. بزرگوں کی یہ مبارک عادت ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے جاتا ہے, اور جس ارادے سے آتا ہے پھر وہ بندہ پاتا ہے. قبلہ صوفی اقبال صاحب نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ بھیجی ہے, بتائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت قطب مدینہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص ہے وہ آپ کی بارگاہ میں کافی ٹائم سے آ رہا ہے, لیکن اس میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ جو جس ارادے سے آتا ہے وہ وہی پاتا ہے, جو جس مقصد کے لیے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے. جو صرف خطوط لینے آتا ہے وہ بعد پھر خط ہی لیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, چلا جاتا ہے. تو بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو وہاں پر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کروائیں, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کروائیں, اپنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے جو ہے وہ دعا کروائیں, اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی دعا کروائیں.
ہمارے ہاں کیا ہے جی، ساڑھے ڈنگر بیمار نے جی دعا فرماؤ، مجھ بیمار ہو گئی ہے دعا فرماؤ. بھئی ٹھیک ہے، بھینس بیمار ہو گئی ہے دعا کروا رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. جانور بیمار ہیں دعا کروا رہے ہیں، حرج نہیں ہے. گندم کی فصل کھڑی ہے جی، دعا کرے بارش نہ ہو جائے، بارش نہ ہو جائے. یہ بھی ابھی جو ہے وہ گندم کاٹ لی ہے اور وہ جو ہے وہ کھیت کھلیان کے اندر وہ گندم کے وہ جو لگائے جاتے ہیں جی وہ لگا دیے ہیں. پیر صاحب دعا کریں کہ وہ کہیں بارش نہ ہو جائے، بارش نہ آ جائے، دانے کہیں خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. یہ دعا کے لیے کہنا یہ ناجائز بھی نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بھئی یوں نہ کہیں، لیکن مسئلہ ہم جس پوائنٹ پر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی دنیاوی معاملات پر ہی فوکس نہ رکھیں، بلکہ فوکس اپنی آخرت پر بنائیں. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے طلب کرنے پر دنیا عطا فرما دیتا ہے. غور دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے سر. فرمایا کہ آخرت کی طلب کرنے پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کے طلب کرنے پر آخرت عطا کرنے سے انکار فرماتا ہے. اللہ. تو اپنا فوکس آخرت پر بنائیں، اور بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی جائیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضرور دعا کروائیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ قرار دیا گیا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کریم سے بھی دعا کرتے رہیں، بزرگوں سے بھی جو ہے وہ دعا کروائیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. جی. اور بزرگوں کا دامن جو ہے یہ تھام کر کے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی، احسان کی امید رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضرت نوشو پاک رحمہ اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا عدنان بھائی کہ تھینکس ٹو قادر بخش بھائی، ہمارے مجلس مزارات اولیاء کے نگران مجلس پاکستان ہے قادر بخش اتاری بھائی، ان کی طرف سے ایک بھرپور یوں سمجھ لیں کہ ایک تحریک تھی، اور رکن شورا نے بھی اس کا بھرپور فالو فرمایا ہے، اور بحمداللہ تعالیٰ یوں پھر یہ سلسلہ ترتیب پایا ہے. اللہ کریم قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، شہر شہر سلام علیکم، حبیب خدا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، شاہ بطحہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے، خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے، ہوا جلوہ فرما سلام علیکم، شہر شہر سلام علیکم، حبیب خدا سلام علیکم. تو
सलाम अलैकुम। ये आवाज़ सबसे से आ रही है शहे दीनो दुनिया सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। तमन्ना है अपने मदीने पहुँचे चल तमन्ना है अपने मदीने पहुँचे चल चल हो पेशे रोज़ा सलाम अलैकुम कहो पेशे रोज़ा सलाम अलैकुम। जो तशरीफ़ लाए दो आलम के सुल्तान जो तशरीफ़ लाए वो सुल्तान आलम दो बापों का सलाम अलैकुम। दुआ है कि जब वक्त हो जाने का हो लब पर वज़ीफ़ा सलाम अलैकुम। जमील अपने आका शफ़ीउल उम्म पर जमील अपने आका शफ़ीउल उम्म पर भेजा हमेशा सलाम अलैकुम भेजा हमेशा सलाम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते